السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں جانیں گے بلی کی پیدائش کا حیرت انگیز راز اور بلی کے بارے میں ایسی معلومات جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ بلی کی پیدائش کا حیرت انگیز راز جاننے سے پہلے بلیوں کے بارے میں کچھ اہم معلومات بھی جان لیتے ہیں۔ اسلامی روایات میں بلیوں کو عظیم جانور سمجھا جاتا ہے اور اکثر حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور اعمال میں صفائی اور وفاداری کی مثال کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ بلی سے متعلق چند احادیث یہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلی ناپاک نہیں ہوتی، یہ ان جانوروں میں سے ایک ہے جو تمہارے گھروں کے گرد گھومتی ہیں، اسے زمین کے کیڑے کھانے کے لیے آزاد کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک طوائف کو اللہ نے معاف کر دیا کیونکہ اس نے ایک پیاسی بلی کو پانی پلایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بلی کسی کے ساتھ بیٹھی ہو تو شیطان ان کے پاس نہیں آئے گا۔ بلیوں کے بارے میں کچھ حقائق یہ ہیں۔ گھریلو بلی کا سائنسی نام کارل لینسس نے 1758 میں تجویز کیا تھا۔ گھریلو بلی ایک چھوٹی پالتو گوشت خور ممالیہ ہے جس کی کھوپڑی چھوٹی اور یورپی جنگلی بلی سے چھوٹی ہڈیاں ہوتی ہیں۔ ان کا جسم لچکدار، تیز اضطراب اور تیز دانت ہوتے ہیں۔ گھریلو بلیوں کی اوسط لمبائی 18 انچ، اونچائی 9 انچ اور دم کی لمبائی 12 انچ ہوتی ہے۔ اگلے پاؤں اور پنجے عام طور پر پچھلے پاؤں کے پنجوں سے زیادہ تیز ہوتے ہیں۔ بلیاں رضاکارانہ طور پر اپنے پنجوں سے زیادہ تیز بڑھا سکتی ہیں۔ بلی ڈیجیٹل گریڈ اور انگلیوں پر چلتی ہے۔ بلیوں کو عام طور پر اونچی جگہوں پر بیٹھنے کا شوق ہوتا ہے۔ 9.8 فٹ کی لمبائی سے گرنے والی بلی خود کو ٹھیک کر سکتی ہے اور اپنے پنجوں پر اتر سکتی ہے۔ بلی کا خاندان اپنی اولاد میں سب رنگوں اور نمونوں کی منتقل کر سکتا ہے۔ بلیوں کے پاس رات کی بہترین بینائی، شدید سماعت، بو اور ذائقہ ہوتا ہے۔ وہ انسانی بصارت کے لیے درکار روشنی کی سطح کو چھٹے حصے پر دیکھ سکتی ہے۔ وہ 55 HZ سے 97 کے HZ تک تعداد کی ایک انتہائی وسیع رینج کا پتہ لگا سکتی ہے۔ ان میں سونگھنے کی شدید حس ہوتی ہے اور وہ بعض خوشبوؤں کا بھی پتہ لگا سکتی ہے۔ بلیوں کی پیدائش کا حیرت انگیز راز۔ اللہ پاک کی ہر تخلیق کردہ مخلوق میں کوئی نہ کوئی پوشیدہ راز ضرور ہوتا ہے۔ بلی کو پیدا کرنے کے لیے اللہ کی حکمت کچھ یوں ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کی صورت میں سیلاب کا عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنا کر اس میں سوار ہونے اور ہر جاندار اور پرندے کا ایک ایک جوڑا کشتی میں محفوظ کرنے کو کہا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ کشتی پانی میں تھی اور اس دوران کشتی میں چوہے پیدا ہو گئے۔ انہوں نے کشتی میں موجود تمام اناج اور غلہ خراب کرنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کشتی کو کاٹنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے کشتی میں پانی داخل ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے پروردگار، مجھے ان چوہوں سے نجات دلاؤ۔ اس وقت اللہ عز و جل نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی میں موجود شیر کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرو۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو شیر کو زوردار چھینک آئی اور اس کی ناک کے دونوں نتنوں سے بلیوں کا ایک جوڑا نر اور مادہ کشتی میں گر پڑے، جنہوں نے کشتی میں سارے چوہوں کا صفایا کر دیا۔ پیارے دوستوں، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم، جزاک اللہ۔